الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا راحة العاشقين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم، شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لیکچرز ہیں ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج میں نے جو ابھی آپ کے سامنے چند اشعار پیش کیے بزرگان دین کے لکھے ہوئے، اللہ والوں کے لکھے ہوئے، سامعین محترم یہ اشعار نعتیہ اشعار ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان کیے گئے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ مکمل طور پہ اشعار جو ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں آیت میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق کہ اشعار حرام ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کون سے اشعار حرام ہیں۔ جو توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ دشمنان اسلام جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کرتے تھے، یا صحابہ اکرام کو لے کر اور اپنے بغض حسد کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر وہ جو اشعار برے اشعار کہا کرتے تھے وہ حرام ہیں، اور جو لوگ اپنے محبوب کے لیے کہہ دیتے ہیں یا اور لوگوں کے لیے تو وہ حرام ہیں۔ لیکن یہ کچھ اشعار وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے جاتے تھے اور سرکار ان کو پسند فرماتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں آپ کے سامنے 2-3 احادیث جو ہیں وہ پیش کروں گا۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے برس مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ سامعین محترم، عربی کے اشعار ہیں، ان کا اردو میں مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے کافر زادو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، آج میں قرآن کے حکم کے مطابق ماروں گا، اسی طرح ماریں گے دوبارہ تمہیں نیند کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور تم کو ایسا ماریں گے کہ تمہارا ایک دوست دوسرے دوست کو بھول جائے گا۔ مطلب قتل و غارت کی بات ہو رہی ہے، مارنے کی مرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن رواحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں وہ حرم شریف کے اندر تم یہ اتنے سخت قسم کے اشعار پڑھ رہے ہو، مرنے مارنے کی بات کر رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اسے چھوڑ دو، یہ اشعار کفار پر اثر کرنے میں تیر برسانے سے زیادہ سخت ہے۔ آج کے دن تیر برسانے سے، تلواروں کے ساتھ لڑنے سے زیادہ سخت عمل اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ آج یہ جو ابن رواحہ کے یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو اشعار ہیں، یہ شمائل ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آپ کو بیان کر رہا ہوں سامعین محترم۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی، تھامی ہوئی تھی، اور گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی،
اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہنا تھا وہ ادب کی وجہ سے تھا، اور حضور علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے اور حرم شریف کی ادب کی وجہ سے. سامنے محترم، تو یہاں پہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں ان اشعار کے سننے کا جواز ہے جس میں اسلام کی برتری ثابت ہو، اسلام کی تعریف کی جائے، اور عام لوگوں کو ترغیب اور شوق دلانا مراد ہو، نیز ظالم و کفار کے دلوں میں کیا اسے کہتے ہیں خوف ڈالنا ہو اسلام کا، صحیح ہے نا، اور ان کی تحقیر کرنا مقصود ہو ظالم و کفار کی، تو وہ چیز جائز ہے. لیکن اگر آپ فضول قسم کے شعر بولیں گے تو وہ ناجائز ہیں. لیکن جس میں سرکار کی تعریف ہو، اسلام کی تعریف ہو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف ہو، ایسے اشعار کہنا جائز ہے. آگے چلتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی مبارک میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے منبر رکھوایا تھا کہ وہ اس پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قابل فخر اوصاف کا بیان کریں. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کر، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا نا، مکھ چند بدر شاشانی مت چمک لاٹ نورانی، یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مطلب کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خصائل بیان کیے جاتے ہیں، کبھی آپ کے حسن و جمال کا ذکر کیا جاتا ہے نا. تو یہ اشعار جو ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابی کلمات ادا کریں. مطلب انہوں نے جوابی کلمات ادا فرمائے. جوابی کلمہ کیا تھا کہ ان دنوں میں جو کفار کے لوگوں نے، شاعر جو تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی میں یا گستاخی میں، بے ادبی میں کچھ اشعار فرمائے. تو حضور نے فرمایا کوئی ہے جو کھڑا ہو کر میری نعت پڑھے، اوصاف کو بیان کرے، ان کو بتائے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ کے لیے منبر رکھوایا گیا اور سرکار سامنے تشریف فرما ہو کر وہ سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. یقیناً فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حضرت حسان کی جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرماتے رہیں گے. معلوم ہوا کہ جو سرکار کی نعت پڑھتا ہے، نعت وہ تب ہی پڑھ سکتا ہے جب اللہ اس پر کرم کرتا ہے، اور جب جبرائیل اس کی مدد کرتے ہیں تب ہی وہ نعت لکھ سکتا ہے، تب ہی وہ نعت پڑھ سکتا ہے. تو یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی تقریباً 36 کے قریب، جو روایات میں ہے 36 ثنا خان تھے جو اکیلے بھی سرکار کی نعت پڑھتے تھے، طرز میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں باقاعدہ وہ اشعار بھی لکھا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سے اشعار لکھے ہیں، مولا علی شیر خدا نے بہت سے اشعار لکھے ہیں، سیدہ کائنات کے بھی اشعار ہیں. کبھی ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے نا، ہم ایسے تنقید کر دیتے ہیں. تو انہوں نے سرکار کی شان میں جو ہے نا وہ اشعار انہوں نے لکھے ہیں. اسی طرح اور بھی صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ جو اللہ والوں نے لکھی ہیں، بزرگان دین نے لکھی ہیں، جب وہ پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے حضور سے محبت کیا ہے. سامعین محترم، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منبر رکھوایا جاتا اور حضرت حسان بن ثابت اس پر کھڑے ہو کر نعت خوانی کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات بیان کرتے، آپ کی تعریف بیان کرتے، آپ کی خاندانی شرافت کو بیان کرتے، سرکار کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرتے، اوصاف حمیدہ اور سرکار کے معجزات کو بیان کرتے. کتنے پیارے انداز میں انہوں نے کہا نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ، آپ جیسا جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں. یا رسول اللہ، آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، اللہ نے پیدا کیا، ہر عیب سے پاک کیا. خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے. سبحان اللہ. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر انسان، اگر کسی انسان کو کہا جائے تو وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرے گا،
تو فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ایسے بنایا ہے اللہ نے جیسے آپ کی مرضی سے آپ سے آپ کہتے ہیں نا پوچھ کے رب نے بنایا، تو وہ جو آپ سے جیسے پوچھ کے رب نے آپ کو بنایا ہو. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. سامعین محترم اس حدیث پاک سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ نعت لکھنا پڑھنا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. بےحدوں پر گستاخیوں کو جواب دینا، جیسے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. یہ عجب ہے، یہ کھا کے نیازیں نیازوں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. بڑے عجب ہے، یہ بڑے عجب لوگ ہیں، کھا کے غر آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. کتنا بڑی بات ہے نا. اعلیٰ حضرت کے شعر بھی دیکھیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جو مردہ کہیں تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، جو تجھ مردہ کہیں تجھ کو. جو کہتے ہیں نا آج کے جناب صاحب نئی نبی کو پتا، تو اعلیٰ حضرت جو ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ جو مردہ کہیں تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. تو یہ دیکھیں یہ بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ بے ادبی اور گستاخی کر جاتے ہیں. سامعین محترم اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کرنا بھی جائز ہے. کیونکہ جب آپ اذان دے رہے ہیں تو اذان میں بھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، کتنی بڑی بات ہے. پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں بھی آپ حضور پر درود بھیج رہے ہیں اور سلام بھیج رہے ہیں. تو اسی طرح تو فرمایا کہ جب تم جو دعا درود و سلام پڑھ کے مانگی جائیں گی وہ دعا بھی اوپر عرش تک جاتی ہے. تو سامعین محترم صحابہ کرام کا یہ معمول رہا، اور خود قرآن میں جا بجا کہیں اللہ نے علم نشرح فرما کے اپنے محبوب کے سینے مبارک کا ذکر کیا، کہیں محبوب کی چادر اوڑھنے کا ذکر کیا یا ایھا المدثر فرما کر، کہیں کملی مبارک کا ذکر کیا یا ایھا المزمل فرما کر، کہیں والضحیٰ فرما کر حضور کے مکھڑے کا ذکر کیا، کہیں پہ واللیل اذا سجا فرما کر حضور کی زلفوں مبارک کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں پہ ید اللہ فوق ایدیہم فرما کر حضور کے دست مبارک کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو سامعین محترم کہیں پہ حضور علیہ السلام کی مازاغ البصر، حضور علیہ السلام کی آنکھوں مبارک کا ذکر کیا جا رہا ہے. اسی طرح بے شمار انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی نعت پڑھی ہے، اپنے محبوب کی شان بیان کیا ہے. بلکہ مولا علی کی شان میں صرف علماء فرماتے ہیں 300 آیات نازل ہیں، اندازہ کرنے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کتنی آیات نازل ہوئی. اسی طرح اور بھی ایسے ایسے صحابہ کرام تھے جو اسلام لے کر آئے، جنہوں نے قربانیاں دیں اسلام کے لیے، جنہوں نے حضور سے محبت کی، ان کے لیے کتنے کتنے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائے. تو معلوم ہوا اللہ والوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. انبیاء کا ذکر آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کہ جو آپ نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ اللہ پر نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو ہم سب کو حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.